بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور فرماتے ہیں القبر بیت الدیان، قبر کیڑوں کا گھر ہے۔ کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، فرمایا اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، اور ہر اس شخص پہ مسلط ہوں گے جنہوں نے اعمال کی گٹھڑی نہیں بلکہ گناہوں کا بوجھ لے کے قبر میں اترے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے نے کہا میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اس نے کمر توڑ دی۔ دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا اور وہ سفید لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں میں رک کے عرض کروں گا مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کا جو آخری لباس ہوتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا اور پھر تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے میں وہاں سے لوٹ آؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا کہ بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو تیسرے دوست نے اس کے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی، کہا گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوستو، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور اڑے وقت کام آئے، جو مشکل میں دم دبا کے بھاگ گئے وہ دوست نہیں ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک سانسوں کا شور، یہ ڈھور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، یہ پلازے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا وہ سیدھا کیا، جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں اور نکمے کمائے گا بھی تو، بنائے گا بھی تو، لیکن اس کے اندر بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ یہ تماشا شاید کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے اور اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑائے، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے کرائے پہ حفاظ کو لا کر والد کی قبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں ہے کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے پڑھوں، بیٹا باپ کے لیے پڑھے گا تو اس کو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی، لیکن وہاں ہم نے کرائے پہ حفاظ کو بٹھایا، اور پھر سال کے بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہم سال کے بعد دیکھتے ہیں وہاں سعادت مند بھی ہوتے ہیں اور بد نصیب بھی ہوتے ہیں۔ سعادت مند وہ جو ہر جمعہ کو جاتے ہیں، لیکن بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو سال میں صرف ایک دفعہ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے میرے بھائی، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی ہیں اور وہ مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہیں؟ کیا بارش نہیں برستی اور وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے؟ سال کے بعد بیٹا آیا اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہاں میرے والد کی قبر تھی، وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، یہاں میری ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جاندی واری ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ دولت ہے، جو ساتھ چلے فرمایا وہ اس کے ملنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اترا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تھا۔ حاضرین مجلس، عزت افزائی کا معیار قبر، داور محشر جو قیامت کا منصف ہے، اس کے سامنے اچھے اعمال ہیں، اور اگر اعمال میں کوتاہی سستی ہوئی تو ہمیں قبر میں بھی رونا ہوگا
اور اللہ کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج میں اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضور کی محبت سے سرشار ہیں، لیکن ہم لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہمارے نعرے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم عمل کی راہوں سے کوسوں دور چلے گئے۔ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور حضور کے کہلاتے ہیں۔ ہم ایک ایک لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں۔ اگر وہ راہیں مل جائیں گی تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بھلی ہوگی۔